Hello, Assalamu alaikum. Welcome to online lectures. Class 5th, Subject Urdu, Lesson number 23, Dua यानी नज़्म. Learning Objectives. बच्चों को दुआ ज़बानी याद करनी होगी. बच्चों को दुआ के हर अशार की तशरीह करनी होगी. बच्चों को नज़्म की मुकम्मल मश्क हल करवाई जाएगी. सबक 23वां, दुआ. सबसे पहले दुआ का तारुफ. ये दुआ उर्दू की 5वीं किताब में दर्जे झील दी गई है, जिसके लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं इरशादुल हक कुदूसी. इस दुआ में शायर ने अपने रब से इल्तिजा करते हुए दुआ में अपने नेक होने और इल्म हासिल करने की तमन्ना ज़ाहिर की है. हमें अपने रब ताला से इल्तिजा करके दुआएं मांगनी चाहिए. सफ़ा नंबर 63, सबक 23वां, दुआ. आइए सबसे पहले इस दुआ को पढ़ते हैं. दुआ. इलाही मुझको सीधी राह दिखा दे, जो मैं मांगूं मुझे उससे सिवा दे. ज़बां पर हो तेरा ही नाम हरदम, मेरे अल्लाह मुझे ऐसा बना दे. खलाओं को खंगालूं मैं इलाही, मुझे इल्म और हुनर के पर लगा दे. मेरा सीना खजाना इल्म का हो, मेरे मौला मुझे अक्ल रसा दे. मेरे दिल में बुज़ुर्गों का अदब हो, मुझे जो दे खुदावंदा दुआ दे. मुसन्निफ़ इरशादुल हक कुदूसी. दुआ का पहला अशार. इलाही मुझको सीधी राह दिखा दे, जो मैं मांगूं मुझे उससे सिवा दे. पहले अशार की तशरीह. शायर इस शेर में अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हुए कहता है कि या अल्लाह मुझको हमेशा नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा. मैं जब भी दुआ में कुछ मांगूं तू मुझे उससे ज़्यादा अता फरमा. दुआ का दूसरा अशार. ज़बां पर हो तेरा ही नाम हरदम, मेरे अल्लाह मुझे ऐसा बना दे. दूसरे अशार की तशरीह. शायर इस शेर में अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहता है कि मेरी ज़बान पर हमेशा तेरा ही नाम हो, मेरी ज़बान पर हमेशा तेरा ही ज़िक्र रहे. मेरे खुदा ताला मुझे ऐसा ही नेक बना दे. दुआ का तीसरा अशार.
خلاؤں کو کھنگالوں میں اے الہی، مجھے علم و ہنر کے پر لگا دے۔ تیسرے اشعار کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اللہ، مجھے اپنے علم کے نور سے اتنا روشن کر دے کہ میں فضاؤں میں اپنے علم و ہنر سے ہوائی سفر کر سکوں۔ یا اللہ، مجھے اپنی روشنی سے منور کر دے۔ دعا کا چوتھا اشعار۔ میرا سینہ خزانہ علم کا ہو، میرے مولا مجھے عقل رسا دے۔ چوتھے اشعار کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے رب، مجھے علم کی شمع سے بھر دے۔ یا اللہ، میرے اندر تعلیم کا شعور بیدار کر دے۔ میرے اللہ، میری سوچ سمجھ میں اضافہ عطا فرما دے۔ دعا کا پانچواں اشعار۔ میرے دل میں بزرگوں کا ادب ہو، مجھے جو دے خداوندہ دعا دے۔ پانچویں اشعار کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں اپنے خدا تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ، مجھے اتنا نیک بنا دے کہ میں اپنے بڑوں اور بزرگوں کا ادب و احترام کروں، ان سے پیار اور احترام کے ساتھ پیش آؤں تاکہ مجھے ان سے دعائیں حاصل ہو سکیں۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف، جو صفحہ نمبر 63 پر ہی مشتمل ہے۔ حصہ الف، ذیل کے ہر لفظ کے سامنے اس کے معنی کا نمبر درج کیجیے۔ پہلا الفاظ ہے سوا۔ سوا کے معنی ہے زیادہ۔ دوسرا الفاظ ہے خلا۔ خلا کے معنی ہے فضا۔ تیسرا الفاظ ہے رسا۔ رسا کے معنی ہے ہر بات کی تہ تک پہنچنے والی۔ چوتھا الفاظ ہے مولا۔ مولا کے معنی ہے خدا۔ اسی طرح آپ نے ان الفاظوں کے معنی لکھنے ہیں۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 64 پر، حصہ بے کی طرف۔ حصہ بے، صحیح جواب کے نیچے نشان لگائیے۔ پہلا جملہ ہے عقل رسا کے معنی ہیں الف، جو عقل دور دراز کا سفر کرنے میں مدد دے۔ بے، جو عقل دور تک پہنچ سکے۔ جیم، جو عقل ہر بات کو سمجھنے میں مدد دے۔ پہلے جملے کا صحیح جواب ہے جیم، جو عقل
ہر بات کو سمجھنے میں مدد دے۔ دوسرا جملہ، علم کو خزانہ اس لیے کہا گیا ہے کہ الف، علم بے شمار معلومات کا ذریعہ ہوتا ہے، ب، علم دولت کمانے کا ذریعہ ہے، جیم، علم دولت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ دوسرے جملے کا صحیح جواب ہے الف، علم بے شمار معلومات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تیسرا جملہ، سیدھی راہ کے معنی ہیں الف، قریب کا راستہ، ب، زندگی بسر کرنے کا ایک ایسا طریقہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جیم، سہل اور پرامن راہ۔ تیسرے جملے کا صحیح جواب ہے ب، زندگی بسر کرنے کا ایسا طریقہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ چوتھا جملہ، خلاؤں کو کھنگالنا کے معنی ہیں الف، جراثیم کو مار کر فضا کو صاف کرنا، ب، مصنوعی بارش برسانا، جیم، ہوائی سفر کے ذریعے خلا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ چوتھے جملے کا صحیح جواب ہے جیم، ہوائی سفر کے ذریعے خلا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ اب آتے ہیں حصہ جیم کی طرف۔ اردو کے چھوٹے چھوٹے جملے صرف دو لفظوں یعنی ایک اسم اور ایک فعل کو ملانے سے بن جاتے ہیں، جیسے مچھلیاں تیرتی ہیں، اس میں مچھلیاں اسم ہیں اور تیرتی ہیں فعل۔ ذیل کے ہر اسم کے ساتھ مناسب فعل لگا کر جملے بنائیے۔ آئیے ان اسم اور فعل کو آپس میں ملا کر ان کے جملے بناتے ہیں۔ حصہ جیم کا جواب، لفظوں کو آپس میں ملا کے اسم کے فعل بنائیں۔ اسم، پہلا الفاظ ہے فاطمہ، فعل کا پہلا الفاظ ہے اڑیں گے۔ ان دونوں کو آپس میں ملا کر جملہ بنائیں گے۔ ان سے پہلے آپ نے سارے اسم اور فعل پڑھنے ہیں۔ آئیے پہلے ان اسموں کو پڑھتے ہیں۔ اسم ہے فاطمہ، لڑکا، کبوتر، چڑیا، شیر، دریا، قرآن۔ نمبر 8 سورج۔ ان کے فعل ہیں اڑیں گے، دہاڑتا ہے، ہنس رہی ہے، سو رہا ہے، چہچہائیں گی، چمک رہا ہے، بہہ رہا ہے، پڑھا جائے گا۔ اب ان میں سے جو اسم ہیں ان کے ساتھ درست فعل لگا کر ان جملوں کو صحیح طرح سے درج ذیل لکھنا ہے۔ پہلا جملہ ہے فاطمہ ہنس رہی ہے۔ دوسرا جملہ ہے لڑکا سو رہا ہے۔ تیسرا جملہ ہے کبوتر اڑیں گے۔ چوتھا جملہ ہے چڑیاں چہچہائیں گی۔
5واں جملہ ہے شیر دہاڑتا ہے۔ 6واں جملہ ہے دریا بہہ رہا ہے۔ 7واں جملہ ہے قرآن پڑھا جائے گا۔ 8واں جملہ ہے سورج چمک رہا ہے۔ اس طرح آپ نے اسم اور فعل کو آپس میں ملا کر ایک درست جملہ بنانا ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ 8 جملے مکمل کر کے لکھنے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس سبق کی مشق یہیں تک مکمل ہوتی ہے۔ آئیے دعا مانگنا سیکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر۔ آمین۔ Thank you for watching online lectures. Allah Hafiz.